کہتے ہیں عبد المالک بن مروان کے متعلق اسمعی سے ایسی منقول ہے، عبد المالک بن مروان نے عامر شعبی کو شاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کے بھیجا۔ شعبی شاندار طریقے سے وہاں پر پہنچے۔ شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ شاہی خاندان سے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ جب شعبی واپس آ رہے تھے نا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کو ایک مختصر رکا دیا اور کہا کہ جب آپ واپس جا کر خلیفہ سے ملنا تو ہمارے نواح کے متعلق تمام کلام سے فارغ ہونے کے بعد یہ رکعہ اسے سپرد کر دینا۔ جب شعبی عبد المالک بن مروان کے پاس پہنچے تو کچھ ضروری گفتگو تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اٹھے اور جانے لگے۔ رکعہ یاد آیا، پھر واپس آئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، میں ایک رکعہ پیش کرنا بھول گیا جو باہر نکل کے مجھے یاد آیا، اس کو آخر میں ہی پیش کرنا تھا۔ وہ رکعہ جب خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا نا تو وہ رخصت ہو گئے۔ خلیفہ نے کھولنے کا حکم دیا اور اس کو پڑھ کے خلیفہ نے شعبی صاحب کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس رقعے میں کیا لکھا ہے؟ پھر سنا کہ اس میں لکھا ہے کہ میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ منتخب کر لے چکے۔ پھر عبد الملک نے سوال کیا کہ کیا تم سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ وہ مجھ میں تمہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چاہتے اور مجھے تمہارے قتل پہ ابار رہے۔ شعبی نے کہا کہ امیر المومنین، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو مجھے شاندار نہ سمجھتا۔ یہ گفتگو اس بادشاہ کو جب پہنچ گئی نا تو عبد الملک کی نکتہ رسی پر متعجب ہو گیا اور کہنے لگا کہ واللہ میں نے اسی مصلحت سے وہ کلمات لکھے تھے۔ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک کے متعلق آیا ہے کہ شام نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک اتالیق کو ہدایت کی تھی کہ جب تم کسی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ سننا تو اس کو مجمع میں ٹوکنا نہیں، شرمندہ نہیں کرنا۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنی خطا کو موضوع و مناسب ثابت کرنے لگے۔ یہ دوسری خطا جو نا پہلی سی بری ہوگی۔ تم کو چاہیے کہ اسے یاد رکھو اور جب تخلیہ ہو اس کو بیان کر کے اصلاح کرنا۔ کہتے ہیں کہ منصور اپنے شہر کے ایک قبے میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نہایت غمگین تھا، پریشان محسوس ہوا، سڑکوں پہ گھومتا پھر رہا تھا تو خادم کو حکم دیا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیا اور مالی فائدہ حاصل کر لیا اور مال لے کر گھر پہنچ اور اپنی بیوی کو سپرد کر دیا۔ اب اس کی بیوی نے یہ بیان کیا کہ گھر میں سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ کوئی نقب ہے نہ چھت اکڑنے کا کوئی نشان ہے۔ منصور نے اس سے پوچھا کہ اس عورت سے نکاح کی ہوئی کتنا عرصہ گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 سال۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ کنواری تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا دوسرے شوہر سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ جوان یا سن رسید ہے؟ اس نے کہا کہ نوعمر ہے۔ پھر منصور نے ایک عطر کی شیشی منگوائی اور یہ عطر جو تھا نا بہت مزیدار تھا، اس کی خوشبو تیز تھی جو صرف منصور کے لیے یہ عطر بنایا جاتا تھا۔ یہ شیشی اس کو دے کے کہا کہ تم اس کو استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا۔ جب یہ شخص منصور کے پاس سے رخصت ہو گیا تو اپنے 4 متعمد ملازموں کو بلا کے وہ عطر سنگوایا اور حکم دیا کہ تم میں ہر ایک شہر کے ایک دروازے پہ جا کے گشت کرتا رہے اور جو آنے جانے والا تمہارے قریب سے گزرے نا اس میں سے تم کو یہ خوشبو محسوس ہو جائے تو میرے پاس لے کر آنا۔ کہتے کہ وہ پریشان آدمی خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کے اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو دی۔ اس کو بتایا کہ مجھ کو امیر المومنین نے عطا کی ہے۔ اس نے سونگ کے اپنے اشنا کو بلایا اور اسی کو مال بھی دیا تھا نا، اس سے کہا کہ خوشبو لگاؤ، یہ امیر المومنین نے میرے شوہر کو دی ہیں۔ اس نے استعمال کیا اور شہر کے ایک دروازے سے گزرا تو جو شخص اس دروازے کے پیرے پر تھا اس نے خوشبو محسوس کی اور اس کو پکڑ کے خلیفہ کے پاس لے آیا۔ منصور نے اس شخص سے پوچھا کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے۔ منصور نے کہا کس سے خریدا؟ اب وہ شخص گھبرا گیا اور فضول باتیں کرنے لگے، ادھر کے بہانے بنانے لگا۔ تو منصور سے اپنے پولیس افسر کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو پکڑ کے اپنے پاس لے جاؤ
اور وہ چرائی ہوئی دینار جس قدر ہے نا واپس کر دے، تو اس کو چھوڑ دینا تاکہ چلا جائے جہاں اس کی مرضی ہو. اگر نہ دینا انکار کر رہا ہو تو اس کو بغیر پوچھے ہم سے پوچھے بغیر 1000 کوڑے مار دینا. جب دونوں چلے گئے نا تو پھر افسر کو بلا کر سمجھایا کہ اس کو ڈراؤ اور تنہا رکھو، اور جب تک ہم سے حکم نہ لے لینا کوڑے مت مارنا، صرف ڈرانے کے لیے ایسا کر رہے. چنانچہ وہ پولیس آفیسر اس کو پکڑ کے لائے اور اس نے سب سے الگ اس کو جیل خانے میں رکھا. تو اس نے دینار واپس کرنے کا اقرار کر لیا اور بجنسی حاضر کر دیا. تو منصور نے اس کو جب منصور کو اطلاع دی گئی نا تو اس مالک کو طلب کیا گیا اور اس سے کہا کہ بولو، اگر ہم وہ سب دینار تم کو دے تو تم اپنی بیوی کے بارے میں ہم کو اختیار دے سکتے. اس نے عرض کیا ضرور. تو منصور نے کہا چلو اپنے دینار سنبھالو اور اپنی بیوی جو ہے نا اسے چھوڑ دو.